شادی کے محض ایک ہفتے بعد ہی میرے شوہر ہمارے بہتر مستقبل کی خاطر پردیس چلے گئے۔ میں نے 5 سال تک سسرال والوں کے ظلم برداشت کیے اور ہر پل اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب وہ سرپرائز دینے کے لیے کسی کو بتائے بغیر اچانک گھر واپس آ گئے۔ میں خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے دوڑ کر ان کے کمرے میں گئی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام تنزیلہ ہے اور مہینے کے 5,000 بچانے کے لیے میری شادی کی گئی تھی۔ جی ہاں، میری زندگی کی کہانی سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ میری 5 بہنیں تھیں۔ ہمارا گھر ہمیشہ شور سے بھرا رہتا تھا۔ کبھی ہنسی کی آوازیں آتی تھی، کبھی برتنوں کی کھنک سنائی دیتی تھی، کبھی ماں کی آواز گونجتی تھی جو ہمیں کام کے لیے بلاتی تھی۔ لیکن اس شور میں بھی ایک تھکن چھپی ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ ہمارے ماں باپ کے چہروں پر صاف نظر آنے لگی تھی۔ جب میری بڑی بہن کی شادی ہوئی تو وہ دن ہمارے گھر کے سب سے روشن دنوں میں سے ایک تھا۔ گھر میں روشنیوں کی چمک تھی، مہمانوں کی آمد و رفت تھی، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ماں کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی اور بابا آنے جانے والے کو مسکرا کر خوش آمدید کہتے تھے۔ جہیز کا سامان پورے گھر میں سجا ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے ماں باپ اپنی پوری زندگی کی کمائی اس سے ایک خوشی پر لگا رہے ہوں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے وہ روشنی مدھم پڑتی گئی۔ دوسری بہنی کی شادی آئی تو وہی گھر تھا، وہی لوگ تھے، لیکن خوشی پہلے جیسی نہ رہی۔ مہمان کم ہو گئے، آوازیں دھیمی ہو گئی اور ماں کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ فکر بھی نظر آنے لگی۔ جہیز کا سامان بھی پہلے سے کم تھا اور باتوں میں احتیاط آ گئی تھی۔ پھر تیسری، چوتھی اور 5ویں بہن کی باری آئی اور ہر شادی کے ساتھ ہمارے گھر کی رونق جیسے تھوڑی تھوڑی ختم ہوتی گئی۔ ماں باپ کے چہروں پر تھکن گہری ہوتی گئی۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سی بے بسی شامل ہو گئی تھی، جیسے وہ ہر خوشی کو دل پر بوجھ سمجھ کر پورا کر رہی ہوں۔ اور پھر میری باری آئی۔ اس وقت تک گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ نہ وہ پہلے جیسی تیاری تھی، نہ وہ جوش، نہ وہ خوشی، بس ایک خاموشی تھی جو ہر دیوار سے ٹکرا کر واپس آتی تھی۔ ماں اکثر خاموش رہتی تھی اور بابا کے چہرے پر مستقل سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ ان کے پاس نہ طاقت بچی نہ ہمت، وہ صرف مجھے رخصت کر سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ سن کر میرے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی، لیکن میں کچھ کہہ نہ سکی۔ ایک دن کسی نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، لوگ غلط مطلب نکالیں گے، لیکن بابا نے جو جواب دیا وہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بیٹے کی امید میں بیٹیاں پیدا کرتا گیا اور اب جب سب کو رخصت کر دیا ہے تو یہی بہت بڑی بات ہے، اب وہ اپنی زندگی خود سنبھالے۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ بابا واقعی تھک چکے ہیں۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ کہا گیا کہ لڑکا باہر کے ملک میں کام کرتا ہے، اس کے گھر والے بھی کافی ہیں، لیکن حالات بہتر ہیں۔ جب میں نے اپنی بہنوں کی زندگیاں دیکھی تو مجھے لگا شاید یہی میرے لیے بہتر ہے۔ سب نے مجھے سمجھایا کہ تیری قسمت اچھی ہے، اسی لیے مجھے ہاں دینی چاہیے۔ میرے پاس واقعی کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں کہہ دیا۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام شہزاد تھا۔ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، بس نام ہی سنا تھا، لیکن اس وقت میرے لیے یہ سب اہم نہیں تھا۔ اہم یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے بوجھ کو کم کر دوں۔ ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، نہ جہیز نہ کوئی چیز، بس جلدی جلدی شادی کر دی جائے، کیونکہ ان کی بیٹی کی چھٹیاں کم ہیں اور اسے واپس جانا ہے۔ یہ سن کر میرے ماں باپ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، انہوں نے آنکھیں بند کر کے میرا رشتہ طے کر دیا۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں واقعی اس گھر کے لیے ایک ذمہ داری تھی جسے جلد از جلد پوری کرنا ضروری تھا۔ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے، لیکن کسی کے پاس ان کے جواب نہیں تھے، اور شاید اب مجھے بھی جواب جاننے کا حق نہیں تھا، کیونکہ میری زندگی کا اگلا باب شروع ہونے والا تھا جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میرے سسرال والوں نے میرے ماں باپ سے ایک اور شرط بھی رکھی تھی جو اس ٹائم تک مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھی، لیکن ابھی جب میں یہ کہانی آپ کو سنا رہی ہوں تو بتا رہی ہوں۔ وہ شرط یہ تھی
ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ بڑے امن پسند لوگ ہیں، ہمارے گھر میں پہلے ہی اتنے سارے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ لوگوں کو سکون کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ بار بار ہمارے گھر کے چکر لگائیں، یا اس لڑکی کی بہنیں جو اتنی ساری ہیں، ساری شادی شدہ ہیں، وہ بار بار ہمارے گھر آئیں۔ اور میرے بابا نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم نے بیٹی دے دی، ہم نے اسے بسانا تھا، ہم نے بسا دیا، ہم بار بار آپ کے گھر چکر نہیں لگائیں گے۔ اس بات کا شک مجھے تب پڑا جب شادی کے اگلے دن میرے گھر والے مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے، اور مکلاوے پہ جانے کی جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا چھوڑو، یہ فضول رسمیں ہیں، ان کا کوئی کام نہیں، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھو۔ میں جس گھر میں شادی کر کے آئی تھی، اس گھر میں پہلے سے 2 بہویں تھیں اور دونوں اپنے کمروں تک محدود رہتی تھیں اور تھوڑا بہت کام بھی کر لیتی تھی۔ میں نے شروع میں سوچا کہ شاید کچھ کام میں بھی مدد مل جائے گی، لیکن جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ کام کے سارے بوجھ میرے سر پر ڈال دیے گئے ہیں۔ میری ساس نے بڑے پیار سے بات کی، لیکن اس پیار میں ایک سختی چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کل بھی کام کرنا ہے، آج بھی کرنا ہے، 4-5 دن کا آرام کرنے سے نہ تمہاری صحت میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، نہ ہمارے گھر کو کوئی نقصان پہنچے گا، اپنا گھر سمجھ کر کام سنبھال لو۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور ذمہ داری پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جہاں ان کے کہنے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ ولیمے کے اگلے دن سے ہی میں نے گھر کے سارے کام سنبھال لیے، روزانہ صبح سے شام تک کام کرتی رہتی تھی، کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے صاف کرنا، صفائی کرنا، ہر کام میری ذمہ داری بن گیا تھا۔ میرے پاس کام کے علاوہ وقت نہیں تھا، لیکن میں نے یہ سب کچھ قبول کر لیا تھا، کیونکہ یہی میری زندگی کی حقیقت تھی۔ میرے کسی بھی بہن کا شوہر پردیسی نہیں تھا، اسی لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پردیسی کی بیوی کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے اور کتنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرے شوہر نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ 1 مہینے بعد واپس جا رہا ہے۔ شروع میں یہ 1 مہینہ بہت لمبا لگ رہا تھا، لیکن جب مہینہ گزرا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ دن کس طرح گزر گئے۔ ہماری شادی میں کوئی پسند کا عنصر نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ شادی کے بعد یہی سب کچھ ہوگا، اسی لیے دل میں کوئی خواب یا امیدیں نہیں تھی۔ لیکن اب جب وہ جانے والا تھا تو میرے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ چلا گیا تو میں اس گھر میں کیسے رہوں گی، مجھے اس کی بہت یاد آئے گی، لیکن یہ بات میں نے اس سے نہیں کہی کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی۔ میں پورا دن گھر کے کام میں مشغول رہتی تاکہ دل میں پیدا ہونے والے جذبات اس پر اثر نہ ڈالیں۔ میرے شوہر نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم کام ختم کر کے میرے پاس آ جایا کرو۔ اس کا کہنا سن کر میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ میں نے اپنی بہنوں کو دیکھا تھا، ان کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں سنا تھا، میں جانتی تھی کہ شادی کے بعد یہی حقیقت ہوتی ہے، اسی لیے میرے لیے یہ سب کچھ نارمل تھا۔ میری ایک جیٹھانی نوکری کرتی تھی، صبح جاتی شام کو آتی تھی، دوسری جیٹھانی گھر میں آن لائن کام کرتی تھی، دیکھنے میں وہ بھی مصروف تھی، لیکن اس کے پاس گھر کے سارے کام سنبھالنے کا وقت نہیں تھا، وہ صرف اپنی ذمہ داری نبھاتی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے تو فارغ بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس وقت ہی نہیں رہتا تھا۔ میں پورا دن کام میں مشغول رہتی اور شام کو تھکن سے چور ہو کر بیٹھتی۔ 5 بہنوں کے گھر میں بھی میں نے کبھی آرام نہیں کیا تھا، لیکن اب یہاں بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ میں نے دل میں طے کر لیا کہ زندگی کی یہ حقیقت ہے اور اسے قبول کرنا ہی میرے لیے سب سے بہتر راستہ ہے۔ یہی میری زندگی تھی جو شروع ہو چکی تھی، اور میرے دن اسی طرح ایک جیسے گزرنے والے تھے۔ کام کی تھکن اور جذباتی تنہائی میرے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی۔ میں نے پورا دن کام میں گزار دیا تھا، لیکن شام کو جب سب خاموشی سے بیٹھتے تو دل میں ایک خالی پن سا محسوس ہوتا تھا، لگتا تھا جیسے میری تھکن کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی میری محنت کی قدر کرے، لیکن جہاں ہر چیز معمول کے مطابق تھی اور کسی کو میری تھکن کا اندازہ نہیں تھا، اکیلے پن کے لمحات میں میرا دل اپنے گھر کی یاد میں کھو جاتا تھا۔ کبھی سوچتی کہ اگر میں اپنی بہنوں کے درمیان ہوتی تو شاید یہ سب اتنا بھاری نہ لگتا، لیکن جہاں سب کچھ نیا تھا، ہر دیوار، ہر چیز مجھے اجنبی لگتی تھی۔ میں نے دل میں خود سے وعدہ کیا
کہ میں مضبوط رہوں گی کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بار بار سمجھایا کہ یہ سب معمول کی زندگی ہے اور شادی کے بعد یہی حقیقت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ بس ایک لمحے کے لیے کسی کو اپنا دکھ دکھا دوں یا کسی بات سے بات کر لوں، مگر پھر شرم اور نیا ماحول میرے جذبات کو دبا دیتا۔ اس سب کے باوجود ایک عجیب سی امید بھی دل میں چھپی تھی، شاید آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں یا وقت کے ساتھ دل اس زندگی کے مطابق ڈھل جائے۔ ابھی کے لیے بس یہ حقیقت تھی کہ کام اور خاموشی میرے دن اور رات کے ساتھی تھی، اور میں نے اپنے اندر چھپی طاقت سے یہ سب کچھ سہنے کا عزم کر لیا تھا۔ وہ دن بھی قریب آ گیا جب میرے شوہر نے پردیس جانا تھا۔ صبح کا وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، گھر میں ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی کا احساس تھا۔ وہ ویسے تو مجھ سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا تھا، اپنے کاموں میں زیادہ مصروف رہتا تھا، لیکن اس دن اس نے سب کچھ مختلف کر دیا تھا۔ وہ بیٹھ کر میرے سامنے آیا اور صاف الفاظ میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں ہمارے مستقبل کے لیے جا رہا ہوں۔ 2-4 سال مشکل ہے، اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا اور پھر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس کی باتیں سن کر دل کو کچھ سکون محسوس کیا، لیکن دل کی دھڑکن کچھ تیز تھی، جیسے جانے والے کی موجودگی ہر لمحے محسوس ہو رہی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اب تم اپنے گھر والوں کی بات ماننا، ان کو اپنی فیملی سمجھنا، یہی تمہاری فیملی ہے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے دل کی بات کرنے کی ہمت پیدا کی۔ میں نے کہا، جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے ماں باپ سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، باقی بہنوں کے گھر تو آنا جانا رکھتے ہیں، نہ میرے گھر آتے ہیں، نہ فون پر میری کوئی بات سنتے ہیں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، یہ نارمل ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے اب یہ تمہارا گھر ہے، تم بھی فون کیا کرو، بات کر لیا کرو، باقی اپنے گھر پہ دھیان دو۔ یہ الفاظ سن کر مجھے دل کچھ ہلکا محسوس ہوا، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے انہیں چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جانے سے پہلے میرے ہاتھ میں 5,000 روپے رکھے اور کہا، اپنے پاس رکھو، میں اور بھی بھیجوں گا، ضرورت ہوگی تمہیں۔ یہ سنتے ہوئے میرا دل کچھ نرم سا ہو گیا۔ میں نے ہاتھ پکڑا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ صبح صبح میں نے اپنے کمرے میں باہر دیکھا تو گھر میں روشنی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، پر میں ایئرپورٹ نہیں گئی۔ ایک تو میں اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، دوسرا میری ساس نے بھی اس بات کو ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچا کہ یہ خالی پن کیسی چیز ہے جو اچانک سے دل میں اتر آئی ہے۔ وہ گھر میں تھا تو ہر چیز میں کچھ حرکت اور شور ہوتا تھا، لیکن اب ہر طرف خاموشی تھی۔ مجھے لگا جیسے دیواریں بھی خاموش ہو گئی ہیں اور ہوا بھی میرے دل کی بے چینی کو سن رہی ہو۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد گھر کی روٹین میں تھوڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ صبح صبح مجھے جگایا جانے لگا تاکہ کام جلد شروع ہو جائے، اور پورے گھر کے کام مجھ پر ہی پڑ گئے۔ میری ساس نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ کام ہے تو کرنا ہے، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی تانا نہیں، بس سیدھی بات ہے۔ اور یہ بھی کہا، اگر تم بیمار ہو تو گولی کھا لو، آدھا گھنٹہ آرام کر لو، پھر دوبارہ کام سنبھال لو۔ یہ سب سن کر مجھے لگا کہ جہاں لوگ سخت ہیں لیکن غیر ضروری سختی نہیں ہے، سب کچھ اصولوں کے مطابق ہے۔ میں نے پورا دن کام میں گزارا، کھانا بنانا، برتن دھونے، کپڑے صاف کرنا، صفائی کرنا، ہر کام میری ذمہ داری بن گیا، لیکن کسی نے کبھی میرے جذبات کی پرواہ نہیں کی۔ میں تھکن کے باوجود خاموش رہتی کیونکہ یہاں ہر چیز کا اپنا ایک نظام تھا۔ کوئی بات ذاتی نہیں ہوتی تھی، کوئی تانا نہیں دیتا تھا، کوئی برا محسوس نہیں کراتا تھا، سب کچھ سیدھے طریقے سے چلتا تھا۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ شاید یہی زندگی ہے جس کے لیے میں تیار ہوئی تھی، اور مجھے خود کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ میرے شوہر کی شادی شدہ بہنیں بھی گھر آتی تھی، وہ 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی تھی۔ ان کا میرے حال میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی میں ان سے زیادہ باتیں کرتی تھی، کیونکہ گھر اور کام کی ذمہ داریوں نے مجھے مکمل طور پر گھیر رکھا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے کسی سے توقع رکھنی نہیں چاہیے اور اپنی زندگی کے اس حصے کو خود سنبھالنا ہے۔ 2 مہینے ہو گئے تھے لیکن میرے شوہر کی کال نہیں آئی تھی۔ دل کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ میں ہر دن انتظار کرتی تھی، ہر آہٹ کو سنتی تھی، ہر فون کی آواز پر دل دھڑکتا تھا، لیکن کال نہ آئی تو دل تھوڑا اداس ہوا۔
میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا کام بہت مصروف ہے، ہمیں 2 ہفتے بعد کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ کوئی بات نہیں، وہ کال کرے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید واقعی مصروف ہے، لیکن دل کچھ سکون نہیں پا رہا تھا۔ ہر لمحہ یہ سوچتی تھی کہ کب فون آئے گا، کب میری تنہائی ختم ہوگی۔ خالی پن اور کام کی تھکن دونوں میرے ساتھ چل رہے تھے۔ دن بھر کام میں الجھی رہتی اور رات کو تنہا اپنے کمرے میں بیٹھ کر یادیں اور خیالات کے سمندر میں کھو جاتی تھی۔ کبھی سوچتی کہ اگر وہ یہاں ہوتا تو شاید سب کچھ آسان لگتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے اپنے احساسات اور ذمہ داری کو خود سنبھالنا پڑتا تھا۔ ہر روز صبح اٹھنا اور کام شروع کرنا اب میری روزمرہ کی زندگی بن گئی تھی، لیکن دل کے اندر ایک امید بھی چھپی تھی، شاید آنے والے دنوں میں سب کچھ معمول کے مطابق ہو جائے، یا وقت کے ساتھ دل اس زندگی کے مطابق ڈھل جائے۔ ابھی کے لیے بس کام اور انتظار میرے دن اور رات کے ساتھی بن گئے تھے، اور میں نے اپنے اندر چھپی طاقت سے یہ سب کچھ سہنے کا عزم کر لیا تھا۔ 6 مہینے بعد وہ کال آئی اور دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کال کا انداز کیسا ہوگا، لیکن جیسے ہی فون کی گھنٹی بجی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور امید دونوں نے جگہ بنا لی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور اس کی وہی سادہ سی آواز آئی، ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سارا کچھ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا۔ میں نے سنا اور دل میں ایک جھنجھلاہٹ سی پیدا ہوئی، کیونکہ پیسے بھیجنے کی بات تو 6 مہینے پہلے کی تھی اور وہ آج تک نہیں بھیجے گئے تھے۔ بس ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی نارمل انسان کسی دوست سے بات کر رہا ہو جس سے 6 مہینے بعد ملاقات ہو رہی ہو۔ میں نے دل میں سوچا، یہ کیسا برتاؤ ہے؟ اور میں بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ کو میری یاد نہیں آتی؟ فون کی دوسری لائن پر اس کا انداز بدل گیا، وہ غصے میں آ گیا۔ میں سن رہی تھی اور دل میں ایک عجیب سا درد چھپ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں یہاں کیا کرتا ہوں، میں کیسی مزدوری کرتا ہوں؟ میرے پاس تو اپنے آپ کو بھی یاد کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ میں نے اسے غور سے سنا اور دل میں محسوس کیا، شاید میں نے غلطی کر دی ہے۔ میں نے سر جھکایا اور خاموشی میں معافی مانگ لی۔ میں نے کہا کہ دوبارہ فون کریں گے؟ اس نے بس ہاں کہا اور فون بند ہو گیا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میں ہر دن انتظار میں تھی، ہر لمحہ یہ سوچتی کہ کب فون آئے گا اور کب دل کی بے چینی ختم ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی میرے دل میں ایک عجیب سا شک بھی پیدا ہوا، جیسا یہ لوگ میرے ساتھ کچھ چھپا رہے ہوں۔ کبھی کبھی میں محسوس کرتی کہ اگر میں ان کے درمیان آ جاؤں تو فوراً بات بدل جاتی ہے، اور جب میں وہاں سے چلی جاتی ہوں تو پھر سے وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان سب کے درمیان مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ تو چھپایا جا رہا ہے۔ شک کا یہ احساس دن بدن بڑھتا گیا، لیکن جب کبھی کبھی دل کہتا کہ شاید یہ میرا صرف وہم ہے، شاید میں چیزوں کو زیادہ بڑھا چڑھا کر سوچ رہی ہوں۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ سب معمول کی باتیں ہیں، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن اور بے چینی کی حالت پیدا ہو گئی تھی۔ ہر لمحہ یہ سوچتی کہ کیا واقعی مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے، اور اگر ہاں تو وہ بات کیا ہے۔ رات کو جب گھر میں سب لوگ خاموش ہوتے تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس سب کے بارے میں سوچتی۔ کسی چھوٹے سے لمحے میں دل چاہتا تھا کہ سب کچھ جان لوں، لیکن ساتھ ہی خوف بھی لگتا تھا کہ اگر سچ جان گئی تو شاید سب کچھ بدل جائے۔ اس شک کی گھٹن میرے دل میں رہتی اور ہر بات کو زیادہ اہم بناتی، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کوئی راز چھپائے ہوں۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سا سسپینس پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ جیسے کسی نے میری زندگی کے پیچھے، پردے کے پیچھے کچھ کھیل رکھ دیا ہے اور صرف اس کے اثرات دیکھ رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کب ختم ہوگا اور کب مجھے سب کچھ سمجھ آئے گا، لیکن دل کے اندر ایک بات بالکل واضح تھی کہ یہ سب میرے شوہر کے جانے کے بعد زندگی کا حصہ ہے، اور میں نے اپنی زندگی آنکھیں بند کر کے اس سسپینس کو برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے دماغ میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا، اگر میں واقعی حقیقت جان گئی تو کیا ہوگا؟ کیا سب کچھ وہی رہے گا یا کچھ بدل جائے گا؟ ہر چھوٹی بات پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور ایک بے چینی سے پورے وجود میں کو گھیر لیتی۔ کبھی کبھی میں سوچتی شاید یہ سب میری ذہنی کیفیت کا اثر ہے، لیکن دل کی آواز کچھ اور ہی کہتی تھی، جیسے کسی نے میرے لیے ایک چھپی ہوئی حقیقت چھپا رکھی ہو جس کا پتہ ابھی مجھے نہیں چلنا تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں کچن کے پاس سے گزر رہی تھی
अचानक मुझे अपनी सास की बातें सुनाई दी। वो किसी और के साथ बात कर रही थी। मैंने दरवाजे के किनारे से आहिस्ता आहिस्ता सुना कि वो कह रही थी, वो नजमा ने तो हमें जलील कर दिया था। हफ्ते में 13 दिन छुट्टी करती थी, लेकिन जब से तंजीला आई है 5,000 रुपये भी बचते हैं, और जिस टाइम भी इसको काम बोलो कर देती है। शोहर तो इसके साथ नहीं होता तो रात को भी मैं इसको कभी न कभी बुला लेती हूँ। कभी चाय पीने का मूड हो तो इसको कहती हूँ, ये बना देती है, पैसे भी बचते हैं, काम भी अच्छे तरीके से कर रही है। और कुछ नहीं कहती, ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया। इस तरह का आइडिया तो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सी लहर दौड़ गई। मैंने अपने कदम पीछे खींचे और दीवार से थोड़ा सा झुककर जब ये सब सुना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस आइडिया की बात कर रही हैं। मैंने दिल में सोचा शायद वो मेरी तारीफ कर रही हैं, लेकिन जब मैंने इस अंदाज को गौर से सुना तो मुझे शक होने लगा, कहीं कुछ तो गलत नहीं हो रहा। जहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन मेरे दिल में ये एहसास पैदा हो गया कि किसी ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बारे में ऐसी बातें की जो मुझे पसंद नहीं आई। रात के वक्त जब मैं अपने कमरे में अकेली होती तो ये सब ख्याल दिल में घूमने लगते। मैं अपने बिस्तर पर लेटती और छत की तरफ देखती। कभी कभी छत पर लटकती रोशनी की परछाइयाँ मुझे ऐसी लगती जैसे वही छत छुप कर किसी ने मेरी ज़िंदगी के राज छुपा रखे हों। मैं सोचती कि 5 साल गुजर गए और मेरे शोहर ने मुझे 5-7 दफ़ा ही फ़ोन किया होगा। हर फ़ोन मेरी ज़िंदगी में ऐसे महसूस होता जैसे पूरे साल इंसान अपनी सालगिरह का इंतज़ार करता है, और वो दिन आता है तो सब कुछ बदल जाता है। बाकी दिनों में सब कुछ मामूल के मुताबिक रहता है। मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में घर की फ़िज़ा अजीब सी खामोश थी। कमरे के हर गोशे में एक तरह की खालीपन छाई हुई थी। खिड़की से आती हवा भी सर्द और धीमी लगती थी, जैसे वो भी मेरे दिल की बेचैनी महसूस कर रही हूँ। मैंने सोचा, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब हुआ, क्यों मैं अपने शोहर के साथ नहीं रहती, और क्यों वो मुझे इतनी कम कॉल करता है। मैंने दिल में बार बार अपने आप से सवाल किया, और कभी कभार मुझे ऐसा लगता कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया था। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं हर लम्हा मेहनत करती रही। मैंने अपनी बहनों और माँ बाप से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुझसे दूर दूर रहते थे। कभी कभार मैंने 1-2 दफ़ा मिलने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी शादी कभी हुई ही नहीं, जैसे मैं एक बीमार इंसान हूँ जिससे लोग दूर रहते हैं और सबके साथ फासला रखना ज़रूरी है। मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मैं वाकई अकेली हूँ। मेरी बहनें मेरे घर नहीं आती, और मेरे शोहर की गैर मौजूदगी ने मुझे इस तरह की तन्हाई में डाल दिया था। रात के वक्त जब मैं बिस्तर पर लेटती तो मेरे दिमाग में यही सब ख्याल आना शुरू हो जाते, जैसे कोई फिल्म की रील बार बार चल रही हो। मैं सोचती कि अगर वो यहाँ होता तो शायद सब कुछ आसान लगता, लेकिन हकीकत ये थी कि वो कहीं दूर था और मेरे साथ सिर्फ फ़ोन पर चंद लम्हे गुजारता था। वो भी ज़्यादातर अपने काम में मसरूफ़ रहता था। ईद या त्यौहार के दिन कभी कभार वो मुझसे बात कर लेता, लेकिन इससे दिल के खालीपन दूर नहीं होती थी। मैंने रात के अंधेरे में छत की तरफ देखते हुए अपने दिल में ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी में इतनी थकन और इंतज़ार कैसे आ गया। मैंने अपने आप को समझाया कि ये सब मामूल की बातें हैं, लेकिन दिल कुछ और ही कहता। हर लम्हा मुझे अपने शोहर की गैर मौजूदगी और सास की बातों का एहसास रहता। मैं सोचती कि शायद सब कुछ मेरे ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन मैंने दिल में तय कर लिया कि मैं मजबूत रहूँगी और अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से को खुद सहूँगी। मेरे बिस्तर के किनारे पर रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी, और हर लम्हा रात के सन्नाटे में मुझे अपनी ज़िंदगी की हकीकत याद दिलाता था। मैं इतनी थकी होती कि 5 मिनट के बाद ही नींद आ जाती, लेकिन दिल की धड़कन और जहन में घूमने वाले सवाल रात भर मुझे ख्वाबों में भी नहीं छोड़ते थे। मैंने अपने आप से वादा किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने आप को मजबूत रखूँगी और वक्त के साथ इस खालीपन और तन्हाई को अपने लिए मामूल बना लूँगी। भला आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरे शोहर ने वापस आने का प्लान बना लिया था। मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई। 5 साल की मेहनत, मशक्क़त, दूर, बेबसी, सब कुछ जैसे अचानक धुंध में छुप गया हो। अब सिर्फ एक बात जहन में थी कि मेरा शोहर वापस आ रहा है। मैंने महसूस किया कि जैसे पूरे जिस्म में
توانائی دوڑ گئی ہو۔ میں نے اس دل میں سوچا کہ مجھے تیار ہونا چاہیے، مجھے مہندی لگانی چاہیے، پارلر جانا چاہیے، اپنے کمرے کو صاف کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی اور کہا کہ مجھے تھوڑے پیسے دے دیں، میں تیار ہونا چاہتی ہوں۔ وہ شہزاد واپس آ رہے ہیں تو میں اپنی شکل صورت بہتر کر لوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس دن کی تیاری ضروری ہے تاکہ جب وہ آئیں تو انہیں دیکھ کر خوشی ہو۔ لیکن میری ساس نے مجھے سنجیدگی سے دیکھا اور کہا، تمہیں تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن تم ویسے ہی اچھی لگتی ہو۔ میں نے ان کے الفاظ سنے تو دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں سوچنے لگی یہ کیا بات ہے؟ جب میں شادی کے شروع کے دنوں میں گئی تھی تو میری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا۔ میں تو نئی نویلی دلہن تھی۔ اب بھی میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے کی بات کر رہی ہوں، لیکن لگتا ہے جیسے وہ سب چیزیں اپنے حساب سے کرنے والے ہیں اور میری تیاری کو اہمیت نہیں دے رہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ گھر کی سجاوٹ، کھانا، سب کچھ باہر سے منظم کیا جائے گا۔ وہ سب خود کر رہے ہیں اور میں بس انتظار کر رہی ہوں، تو میں کیوں تیار ہو جاؤں؟ اس کے باوجود میں نے اپنی ساری پرانی چیزوں میں سے ایک اچھا سا جوڑا نکالا اور خود ہی اپنے آپ کو تھوڑا صاف ستھرا کیا۔ میں نے بال سنوارے، ہلکی سی مہندی لگائی اور دل میں سوچا کہ بس اب انتظار تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ لیکن میرے دماغ میں ایک بات بھی گردش کر رہی تھی کہ میرے شوہر کو خود بھی تو معلوم تھا کہ وہ 5 سال بعد واپس آ رہے ہیں۔ پھر اس نے خود مجھے کیوں نہیں کہا کہ تھوڑے پیسے بھیجتا، تم تیار ہو جاؤ، پارلر چلی جاؤ، مہندی لگوا لو۔ اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ واپس آنے سے پہلے تمہیں کوئی چیز چاہیے یا نہیں۔ لیکن میں نے دل میں خود سے کہا کہ آخر وہ میرا شوہر ہے، اس کے ساتھ میں نے 5 سال کی دوری سہ لی ہے۔ اگر میں 1-2 چیزیں کہہ دیتی تو کیا میرا حق نہیں بنتا تھا؟ میں نے اپنے دل میں تمام یہ سوچیں نکال دی، بس یہ سوچا کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ باقی سب چیزیں ایک طرف رکھ دی۔ میں نے دل میں طے کیا کہ میں خوش رہوں گی۔ اس دن کی خوشی کے لیے خود کو تیار کر لیا اور اپنے دل کی ساری تلخیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے کمرے کو صاف کیا، روشنی کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک کی اور دل میں ایک امید کی کرن لیے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی وہ آئیں گے سب کچھ بدل جائے گا اور میری زندگی میں وہ خوشی آئے گی جس کو 5 سال سے میں تلاش کر رہی تھی۔ اس دن کا انتظار مجھے پورے سال کی سب سے بڑی خوشی لگ رہا تھا۔ میں نے ہر لمحہ دل میں یہ تصور کیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل بناؤں تاکہ وہ خوش ہوں۔ میں نے دل میں یہ وعدہ کیا کہ 5 سال کی دوری کی تھکن سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اب صرف خوشی اور محبت کے لمحے رہیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اب یہ وقت صرف خوشی کا ہے۔ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں اور میں نے اپنے دل میں ہر شک اور تلخی کو ختم کر دیا۔ میں نے دل میں کہا کہ بس اب صرف انتظار باقی ہے، اور جیسے ہی وہ آئیں گے سب کچھ بہتر ہو جائے گا اور میری 5 سال کی محنت مشقت کا یہ لمحہ خوشی میں بدل جائے گا۔ میں گھر میں کھانا پکا رہی تھی اور ہر لمحہ اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ بس ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں اور میرا شوہر پاکستان پہنچ چکا ہے۔ میں نے سوچا جیسا ہی وہ آئے گا میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی، اسے دیکھ کر خوشی ہو جائے گی۔ کچن کی ہر چیز میری محنت کی کہانی سن رہی تھی۔ میں سب کچھ احتیاط سے کر رہی تھی، ہر سالن، ہر روٹی میں دل کی محبت میں ڈال رہی تھی، ہر برتن میں اپنی محنت کی خوشبو شامل کر رہی تھی۔ میں یہ سب کر رہی تھی کہ اچانک مجھے پتہ چلا کہ وہ پہنچ چکا ہے اور استقبال بھی ہو گیا۔ انہوں نے جو استقبال سوچا تھا وہ سب کچھ کر لیا، پھول پھینک دیے، خوشیوں کے شور میں مجھے بالکل شامل نہیں کیا گیا۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن وہ میرے کمرے میں نہیں گیا تھا بلکہ ایک خالی کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے کھانے کی تیاری مکمل کی اور سب کو بلا کر کھانا پیش کیا۔ اس نے وہاں بیٹھ کر اپنے امی ابو کے ساتھ کھانا کھایا اور مجھے ابھی تک بلایا بھی نہیں تھا۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر بس دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے موقع دیکھ کر خود ہی اس کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا اور آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی۔ الماری کے اوپر نئے برتن رکھے ہوئے تھے، بیڈ کے اوپر سجے ہوئے پھول تھے اور بیڈ پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سب لوگ اس کے ساتھ خوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ میری ساس، میرے شوہر اور باقی لوگ
سب وہاں موجود تھے، میرا شوہر بھی وہاں تھا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر بالکل غیر متوقع سا رد عمل دے رہا تھا، جیسے مجھے پہچان ہی نہیں رہا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ مجھے اپنی عقل پر ماتم کرنے کا دل ہوا کہ میں اتنی بے وقوف تھی کہ اس گھر میں لوگوں کے لیے کھڑے ہو کر سالن بنا رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی، برتنوں میں کھانا ڈال رہی تھی، اور میرا شوہر سوتن لے کر میرے سامنے بیٹھا ہے 2 گھنٹے سے، اور مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھے تو وہ لڑکی میری طرف عجیب سی شکل بنا کر دیکھ رہی تھی، اور میں سمجھ گئی کہ سب کچھ میرے سامنے ہو چکا ہے۔ میری ساس نے آ کر کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ میں خاموش رہی اور ان کے ساتھ دوسرے کمرے میں گئی۔ انہوں نے بڑے نرم انداز میں بات کی اور کہا، دیکھو بیٹا، ہم نے تمہیں یہ بات پہلے بتانی تھی۔ ہم نے 5 سال بڑی تم نے ہماری خدمت کی ہے، تم ایک بڑی اچھی لڑکی ہو، اسی لیے تمہیں یہ بات سنانا ضروری تھا۔ اب وہاں پر اکیلا رہنے والا مرد نہیں رہ سکتا۔ اس کو یہ لڑکی پسند آ گئی اور اس نے اسے نکاح کر لیا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، لیکن تم بھی اس کی بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تمہارے ساتھ بھی انصاف ہوگا، تم فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ میں خاموش رہی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ سب لوگ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے شوہر نے غلطی سے یہ رشتہ جوڑ لیا اور مجھے معاف کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ میں بھی معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن اور دھڑکنے والی حسرت چھپی ہوئی تھی۔ میں نے شام تک کوئی کام نہیں کیا۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ایک طرف کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی کہ کیسے 5 سال کی دوری، انتظار، محنت اور قربانی کے بعد یہ سب کچھ میرے سامنے آ گیا ہے۔ میرے دل میں غم، حیرت اور خوشی ایک ساتھ گھل مل گئی تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، شام کی دھیمی روشنی اندر آ رہی تھی اور میری آنکھوں میں ایک عجیب سی تنہائی کا احساس پیدا ہوا۔ میرے شوہر کی موجودگی، اس کے ساتھ اس لڑکی کی باتیں، گھر کی خوشیوں کی آوازیں، اور میں سب سے الگ کھڑی تھی، جیسے ایک کہانی کا آخری منظر میرے سامنے آ گیا ہو اور میں صرف اسے دیکھ سکتی تھی، لیکن اس میں شامل نہیں تھی۔ میں نے دل میں خود سے وعدہ کیا کہ میں خاموش رہوں گی اور سب کچھ برداشت کروں گی، لیکن دل کے اندر یہ احساس ہمیشہ رہے گا کہ میری 5 سال کی محنت اور بے بسی کے بعد یہ لمحہ میرے سامنے آ گیا ہے اور مجھے اسے قبول کرنا ہوگا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اگر میں اب راستہ چھوڑ کے نکل جاتی تو پھر بھی تو میں برباد ہو گئی تھی۔ سوچا کہ پہلی بیوی بن کر اپنے حق لینے کی کوشش کروں گی۔ اس گھر کی بہو تو میں ہوں ہی، نہ رہوں گی، اسی گھر میں دیکھوں گی آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھ سے کسی نے معافی نہیں مانگی، پھر بھی میں نے دل میں سب کچھ معاف کر دیا، دل صاف کر لیا، یہ سوچ کر کہ چلو میں بھی اپنے شوہر کی بیوی ہوں، وہ کبھی میرے کمرے میں آئے گا۔ میں نے پھر سے گھر کے کام سنبھال لیے، کھانے پکانے، صفائی کرنے، کپڑے دھونے، سب کچھ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، لیکن ان لوگوں کو تو عورت سے فرصت ہی نہیں تھی۔ ساری رسمیں اس کے ساتھ ہو رہی تھی، ساری باتیں اس کے ساتھ ہو رہی تھی، سب لوگ بس اسی کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب میری شادی ہوئی تھی نئی نئی، تو میرے ساتھ تو انہوں نے ایسی کوئی رسم نہیں کی تھی، کوئی خوشی کے لمحے نہیں گزارے تھے۔ ابھی رسمیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی اور میرا شوہر بھی میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے دوبارہ بات کی اور کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے انصاف دلائیں گی، لیکن اس بار میری ساس نے غصے سے جواب دیا کہ اب تمہارا شوہر تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا تو میں کیا زبردستی کروں؟ میں زبردستی تو نہیں کر سکتی۔ ان کے الفاظ نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور پھر کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا کہ کہیں دل کی تکلیف اور غصہ بڑھ نہ جائے۔ تب ان کی ایک رشتہ دار گھر آئی ہوئی تھی اور جیسے اس نے میری طرف دیکھا، اس نے سیدھی بات کہی کہ تنزیلہ، تمہیں کس نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ لوگ تمہیں پاگل بنا رہے ہیں۔ جس لڑکی سے اس نے شادی کی ہے، یہ اس کی کزن ہے اور اس کا رشتہ تمہاری شادی سے 5 مہینے پہلے طے ہو چکا تھا۔ اس رشتہ دار کی باتیں سن کر میرے دل میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا
کہ وہ لڑکی جسے میں نے اپنا شوہر واپس آ کر دیکھا تھا وہ اس کا رشتہ پہلے سے طے شدہ تھا، لیکن انہوں نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی کیونکہ وہ باہر کے ملک میں کوئی کورس کرنے جا رہی تھی اور 5 سال بعد واپس آنے والی تھی۔ اس دوران گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں تھا اور یہ مفت کی نوکرانی لانے کے لیے انہوں نے مجھے اپنا رشتہ دے کر شادی کروا دی تاکہ 5 سال تک گھر کے کام مجھ سے کروا سکے۔ مجھے یہ سب باتیں سن کر شدید صدمہ ہوا، دل میں ایک عجیب سا خالی پن پیدا ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں 5 سال کی محنت اور قربانی کس طرح استعمال کی گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں کچھ نہ کر سکوں گی کیونکہ ہوا وہی جو وہ لوگ چاہتے تھے۔ میں نے واقعی اپنی طاقت اور برداشت کے انتہا تک پہنچ کر یہ سب سہا۔ 2 ہفتے بعد مجھے طلاق کا کاغذ پکڑا کر گھر سے نکال دیا گیا اور واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سب کچھ بتایا تو میرے ماں باپ نے بھی اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری غلطی ہے، ہمیں پوچھنا چاہیے تھا، خیال رکھنا چاہیے تھا، ہم بس تمہیں سر سے اتارنا چاہتے تھے۔ اس بات نے میرے دل میں ایک اور دھچکا دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، میرے ماں باپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور میرے شوہر نے بھی۔ میں نے سوچا پچھلے 5 سال میں جو کچھ ہوا وہ سب ہوا، کم سے کم میں زندہ تو بچ گئی ہوں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب جو کچھ کروں گی اپنے لیے کروں گی، اپنی زندگی کی باغ اپنے ہاتھ میں لوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی پڑھائی مکمل کروں گی اور پھر نوکری کر کے اپنی خود مختاری حاصل کروں گی۔ میں نے دل میں یہ عزم کر لیا کہ اب کسی کے لیے نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کسی کی خوشی کے لیے اپنی عزت اور محنت کو قربان کروں گی۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سب کچھ غور سے سوچا، دل میں ایک سکون محسوس ہوا اور اب میں اپنے لیے زندگی جاؤں گی، اپنے فیصلے خود لوں گی، اپنے کام خود کروں گی، سب کچھ اپنے اختیار میں ہوگا۔ میں نے اپنے دل سے 5 سال کی تکلیف، رنج، انتظار اور دھوکہ نکال دیا اور خود کو مضبوط کر لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنے مستقبل کو خود سنواروں گی۔ میں نے اپنے لیے ایک نیا راستہ بنایا جہاں نہ کوئی دھوکہ دے گا اور نہ ہی کوئی میرے احساسات سے کھیل سکے گا۔ میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی، کتابیں خریدی اور خود کو علم کی دنیا میں ڈالا۔ میں نے ہر دن ایک نیا ہدف مقرر کیا، ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب انسان خود پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے لیے جیتنے کا حوصلہ رکھتا ہے تو حالات کتنے بھی سخت ہوں وہ برداشت کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اپنی زندگی کے ہر دن کو ایک موقع بنایا کہ میں اپنے لیے کچھ کر سکوں اور اپنی طاقت کو پہچان سکوں۔ میں نے نوکری کے لیے درخواستیں دینا شروع کی اور اپنے ہاتھ کی کمائی کے لیے پرعزم ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب مجھے کسی سے کچھ نہیں مانگنا ہے، میں خود سب کچھ کما سکتی ہوں۔ میں نے ہر دن اپنے لیے منصوبہ بنایا اور اپنے مستقبل کے لیے محنت کی۔ میں نے اپنے دل میں یہ بات طے کر لی کہ میں اپنی عزت اور خود مختاری کے لیے ہر مشکل کا سامنا کروں گی اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلوں گی۔ اب میری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، میں کسی کے دباؤ یا دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فیصلے کے تحت آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت خود پر بھروسہ اور اپنی محنت ہے۔ میں نے دل میں یہ سبق سیکھا کہ کسی کی ناروا بات، دھوکہ یا دھوکہ دہی آپ کی حقیقت کو نہیں بدل سکتی اور جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ میں اب اپنے گھر میں آرام سے رہتی تھی، اپنے کام کرتی تھی، کھانے پکاتی تھی، صفائی کرتی تھی، پڑھائی کرتی تھی اور ہر دن کو اپنے منصوبوں کے مطابق گزارتی تھی۔ مجھے اب کسی سے پرواہ نہیں تھی، نہ کسی کے جھوٹے وعدوں کا خوف تھا، نہ کسی کے جھوٹے وعدوں کی فکر تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب صرف اپنے لیے جیا جائے گا اور جو کچھ بھی ہوگا وہ میری محنت اور میری طاقت کا نتیجہ ہوگا۔ یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز اپنی عزت اور خود مختاری ہے۔ انسان کی کامیابی صرف دوسروں کی محبت یا دیکھ بھال میں نہیں بلکہ اپنی محنت اور اپنی کوششوں میں ہے۔ میں نے یہ سبق دل میں بٹھایا کہ جو بھی ہو جائے کوئی بھی انسان آپ کی طاقت کو نہیں چھین سکتا اگر آپ خود پر بھروسہ کریں اور اپنے لیے کھڑے ہوں۔ یہ میری زندگی کا وہ حصہ تھا جس میں نے سب کچھ کھو کر سب کچھ پایا۔ میں نے اپنے آپ کو پہچانا اور اپنی زندگی کی ہر لمحے کو اپنی مرضی کے مطابق جیا۔
میں نے یہ سبق سیکھا کہ حالات کبھی بھی انسان کی قسمت نہیں بدل سکتے جب تک وہ خود اپنی طاقت پر یقین نہیں رکھتا اور اپنے حق کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اب میری زندگی میری تھی اور میں نے ہر دن اپنے لیے، اپنے فیصلے کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے جیا، اور میری یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔